السلام علیکم۔ ایج اینڈ ایج انفو چینل میں آپ سب کا ویلکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کے بارے میں بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو مل سکے، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور شیئر کریں۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ فجر کی نماز پڑھ کر اپنے یار و اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے کسی نے رات کو کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ اگر کوئی دیکھتا تھا تو عرض کر دیا کرتا تھا۔ آپ کچھ تعبیر ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ عادت کے موافق ایک بار سب سے پوچھا کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ سب نے عرض کیا کسی نے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے کہ دو شخص میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک زمین مقدس کی طرف لے چلے۔ دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور ہے۔ اس بیٹھے ہوئے کے کلے کو اس سے چیر رہا ہے یہاں تک کہ گدی تک جا پہنچا ہے، پھر دوسرے کلے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کر رہا ہے اور پھر وہ کلہ اس کا درست ہو جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ بات کیا ہے؟ وہ دونوں شخص بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے یہاں تک کہ ایسے شخص پر گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے، پھر اس کے سر پر ایک شخص ہاتھ میں بڑا بھاری پتھر لے کر کھڑا ہے، اس سے اس کا سر نہایت زور سے پھوڑتا ہے۔ جب وہ پتھر اس کے سر پر دے مارتا ہے، پتھر لڑک کر دور جا گرتا ہے۔ جب وہ اس کے اٹھانے کے لیے جاتا ہے اور اب تک لوٹ کر اس کے پاس آنے نہیں پاتا کہ اس کا سر پھر اچھا خاصا جیسا تھا ویسا ہی ہو جاتا ہے اور وہ پھر اس کو اسی طرح پھوڑتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے یہاں تک کہ ہم ایک غار میں جا پہنچے۔ وہ غار نیچے سے فراخ تھا اور اوپر سے تنگ۔ اس میں آگ جل رہی ہے اور اس میں بہت سے ننگے مرد اور عورتیں بھرے ہوئے ہیں۔ جس وقت وہ آگ اوپر کو اٹھتی ہے اس کے ساتھ ہی وہ سب اٹھ جاتے ہیں یہاں تک کہ قریب نکلنے کے ہو جاتے ہیں، اور پھر جب وہ بیٹھتی ہے وہ بھی نیچے چلے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے یہاں تک کہ ایک خون کی نہر پر پہنچے۔ اس کے بیچ میں ایک شخص کھڑا ہے اور نہر کے کنارے پر ایک شخص کھڑا ہے اور اس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں۔ وہ نہر کے اندر والا شخص نہر کے کنارے کی طرف آتا ہے۔ جس وقت نکلنا چاہتا ہے کنارے والا شخص اس کے منہ پر ایک پتھر اس زور سے مارتا ہے کہ وہ اپنی پہلی جگہ پر جا پہنچتا ہے۔ پھر جب کبھی وہ نکلنا چاہتا ہے اسی طرح پتھر مار کر اسے ہٹا دیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے یہاں تک کہ ایک ہرے بھرے باغ میں جا پہنچے۔ اس میں ایک بڑا درخت ہے اور اس کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور بہت سے بچے بیٹھے ہیں، اور درخت کے قریب ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے سامنے آگ جل رہی ہے اور وہ اس کو دھونک رہا ہے۔ پھر وہ دونوں مجھ کو چڑھا کر درخت کے اوپر لے گئے اور ایک گھر کے بیچ میں نہایت عمدہ بن رہا تھا اس میں لے گئے۔ میں نے ایسا گھر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس میں مرد، بوڑھے، جوان اور عورتیں، بچے سب بہت سے تھے۔ پھر اس سے باہر لا کر اور اوپر لے گئے۔ وہاں ایک گھر پہلے گھر سے بھی عمدہ تھا، اس میں لے گئے۔ اس میں بوڑھے اور جوان تھے۔ میں نے ان دونوں شخصوں سے کہا کہ تم نے مجھے تمام رات پھرایا، اب بتاؤ یہ سب کیا اسرار تھے؟ انہوں نے کہا جو شخص تم نے دیکھا اس کے کلے چیرے جاتے تھے وہ شخص جھوٹا تھا۔ وہ جھوٹ باتیں کرتا تھا کہ وہ باتیں تمام جہان میں مشہور ہو جاتی تھیں۔ اس کے ساتھ قیامت تک یوں ہی کرتے رہیں گے۔ اور جس کا سر پھوڑتے ہوئے دیکھا اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے علم قرآن دیا۔ وہ رات کو اس سے غافل ہو کر سوتا رہا اور دن کو اس پر عمل نہ کیا۔ قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ رہے گا۔ اور جن کو تم نے آگ کے غار میں دیکھا وہ زنا کرنے والے لوگ ہیں، اور جس کو خون کی نہر میں دیکھا وہ سود کھانے والا ہے۔ اور درخت کے نیچے جو بوڑھے شخص تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے ارد گرد جو بچے دیکھے وہ لوگوں کی نابالغ اولاد ہے، اور جو آگ دھونک رہا ہے وہ مالک داروغہ دوزخ کا ہے،
اور پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے عام مسلمانوں کا ہے، اور یہ دوسرا گھر شہیدوں کا ہے، اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہے۔ پھر بولے، سر اوپر اٹھائیں۔ میں نے سر اٹھایا تو میرے اوپر ایک سفید بادل نظر آیا۔ بولے، یہ تمہارا گھر ہے۔ میں نے کہا، مجھ کو چھوڑو، میں اپنے گھر میں داخل ہوں۔ بولے، ابھی تمہاری عمر باقی ہے، پوری نہیں ہوئی، اگر پوری ہو چکی ہوتی تو ابھی چلے جاتے۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ انبیاء کو جو خواب آتے ہیں وہ وحی ہوتے ہیں۔ یہ تمام واقعات سچے ہیں۔ اس حدیث سے کئی چیزوں کا حال معلوم ہوا۔ اول جھوٹ کا کہ کیسی سخت سزا ہے، دوسرے عالم بے عمل کا، تیسرے زنا کا، چوتھے سود کا۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو ان کاموں سے محفوظ رکھے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔